میں اور آپ آج جو ہے بدر دیکھنے جا رہے ہیں، بدر شریف، جہاں پر جو ہے اسلام کی بہت بڑی جنگ بدر ہوئی تھی۔ طبرانی نے حضرت عمرو بن عوف سے روایت کی ہے کہ سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اربع اجبال من اجبال الجنہ، اربع انہار من انہار الجنہ، اربع ملاہم من جنہ۔ اربع اجبال من اجبال الجنہ کا مطلب یہ ہے کہ 4 پہاڑ ایسے ہیں جس کا تعلق جنت سے ہے، اور وہ 4 پہاڑ ہیں جبل احد، جبل طور، جبل ورخان اور جبل لبنان۔ یہ 4 پہاڑوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے پہاڑ سے تشبیہ دی ہے۔ اور اسی طرح اربع انہار، یعنی وہ 4 نہریں جو جنت کی نہریں کہلاتی ہیں، جس میں دریائے نیل، دریائے فرات، دریائے سیہون اور دریائے جہون، یہ چاروں نہریں جو ہے جنت کی نہریں کہلاتی ہیں۔ اسی طرح 4 جنگیں جو جنت کے لیے لڑی گئی ہیں، وہ 4 جنگوں میں جو ہے جنگ احد، جنگ بدر، جنگ حنین اور جنگ احزاب، جس کو جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے، یہ چاروں جنگیں جو ہیں جنت کی جنگوں میں سے جنگیں کہلاتی ہیں۔ آج ہم جہاں پر جا رہے ہیں وہ جنگ بدر کی جگہ ہے۔ یہ جنگ جو ہے نا مسلمانوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئی۔ اسی جنگ میں جو ہے مشرکین مکہ کے بڑے بڑے جنگجو اور ان کے جو بہادر جو لوگ تھے وہ سارے کے سارے مارے گئے، جس میں عتبہ، ابو جہل، ربیعہ اور کافی جو لوگ تھے وہ مارے گئے۔ اور یہاں پر مسلمان بھی جو ہے نا 14 مسلمان بھی شہید ہوئے اور 70 جو ہے مشرکین مکہ جہنم رسید ہوئے۔ اس وقت ہم بدر شریف کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ اس جنگ کی فتح مسلمانوں کے ہاتھ آئی، 70 مشرکین مارے گئے اور 70 کو قید کیا گیا۔ ان 70 قیدیوں کے ساتھ نبی مکرم کا رویہ سننے اور پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کلام ربانی میں اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں جگہ جگہ تعریف کی ہے، اسی میں سے مجھے سورہ قلم کی آیت نمبر 4 یاد آ رہی ہے کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انداز تعریف اپنے حبیب مکرم کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے کھجور کھاتے تھے اور قیدیوں کو جو ہے روٹی کھلاتے تھے، جس سے قیدی خود بہت متاثر ہو گئے تھے۔ یہ مسلمانوں اور مشرکوں کی پہلی باقاعدہ جنگ تھی۔ جنگ کا آغاز مشرکین کی طرف سے آنے والے ایک تیر سے ہوا۔ یہ تیر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے غلام سیدنا محجا رضی اللہ عنہ کو لگا۔ تیر لگنے سے وہ شہید ہو گئے۔ اس طرح وہ غزوہ بدر کے پہلے شہید قرار پا گئے۔ مشرکین کی طرف سے جہنم رسید ہونے والے کا نام ہے اسود بن عبد الاسود۔ یہ جو ہے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی وار کا تاب نہ لا کر جہنم رسید ہو گیا۔ سارے امت مسلمہ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ جو جنگ ہوئی تھی جنگ بدر، اس کے واقعات کیا ہوئے سارے کتابوں میں بھرا ہے۔ علماء کرام ہمیشہ بولتے رہتے، لیکن کچھ معجزات جو کہ بہت معجزات سے بھری ہوئی جنگ ہے یہ، لیکن 1-2 معجزات جو مجھے یاد آ رہے ہیں میں وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا معجزہ تو یہ ہے کہ جو ہے نا مسلمانوں کی صفوں میں ایک بہت بڑے جنگجو تھے جو تلوار کے فن سے بہت ماہر تھے، ان کا نام تھا عکاشہ بن محصن۔ انہوں نے جنگ لڑتے ہوئے ان کی تلوار ٹوٹ گئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بولتے کہ یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، میں کیسا جنگ لڑوں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک لکڑی عنایت کر دی، اور جب وہ لکڑی کو پکڑتے تو معجزاتی طور پہ وہ لکڑی جو ہے تیز دھار والی لمبی اور سخت جو ہے تلوار بن جاتی۔ پھر انہوں نے دوبارہ جنگ میدان میں جا کے مشرکین مکہ کے سر قلم کرتے، اور یہ تلوار ان کے پاس ہمیشہ سے رہی، اور یہاں تک کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جس وقت تو مرتدوں سے جنگ ہوئی تھی، وہ مرتدوں کے بھی سر قلم کرتے ہوئے ان کو جہنم رسید کرتے ہوئے انہوں نے اپنی بھی وہ بھی شہید ہو گئے۔ وہ واقعہ بھی جو ہے نا وہ تلوار بھی اسی جنگ سے تعلق ہے اس کا۔ ان سے ہی منسلک ایک اور واقعہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار میدان بدر میں بولے کہ جو نا میری امت کے 70,000 لوگ کچھ ایسے رہیں گے جو چودھری کے چاند کی طرح ان کے چہرے چمکتے رہیں گے اور وہ سیدھا جو ہے جنت میں بلا حساب داخل ہوں گے۔ تو حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے کہ یا رسول اللہ کہ آپ میرے لیے دعا کریے کہ میرا بھی نام جو ہے ان 70 لوگوں میں 70,000 صحابیوں میں ہو۔ تو سرکار بولتے کہ یا عکاشہ تمہارا نام پہلے سے ہی انہی میں ہے۔ یہ ایک واقعہ ہوا۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ یہاں پر ایک اور صحابی تھے، ان کا نام تھا سواد بن غزیہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو صفیں سیدھی کر رہے تھے، اس وقت جو ہے نا ان سرکار کی لکڑی سے ان کو کھچوکا لگ گیا، تو وہ پلٹ کے بولتے کہ یا رسول اللہ آپ کی لکڑی سے میری پیٹ میں کھچوکا لگا، میں بدلا لوں گا۔ تو فوراً جو ہے نا سرکار دو علیہ وسلم جو ہے اپنا قمیص اتار کے اپنا جسم مبارک ان کی طرف کر دیتے، اور وہ جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا بوسہ لیتے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کہ یا سواد تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کہتے کہ یا رسول اللہ میں اللہ کی راہ میں جنگ لڑنے نکلا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں شہید ہونے سے پہلے آپ کے جسم مقدس کا بوسہ لوں تاکہ یہ میری نجات کا سبب بنے۔ یہ واقعہ بھی یہیں کا ہی ہے۔
اب آپ کو آئیے میں مشرکین مکہ کہاں دفن ہوئے تھے وہ، اور جو ہے جہاں پر مسلمان مجاہدین جہاں پر دفن ہوئے تھے 14، میں ان کی خبروں کا نظارہ کراتا ہوں آپ کو. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں پر ٹینٹ تھا وہ جو نا وہ جو جگہ بنائے تھے عریش کے میٹیریل سے بنائے تھے، وہاں پر ایک مسجد بنی ہوئی ہے میدان بدر میں. آپ لوگ اگر آئے ہیں تو دیکھے ہوں گے، جو نہیں آئے تو جب آئیں گے جب دیکھ لینا. وہ مسجد جو ہے نا یہی ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو. پہلے کے زمانے میں جنگ اس طرح ہوتی تھی کہ ایک شخص جو ہے نا مشرکین کی طرف سے آتا تھا اور ایک جنگجو مسلمانوں کی طرف سے جاتا تھا. اسی طرح مشرکوں کی طرف سے اسود بن عبد الاسود نام کا شخص نکلا. وہ بلند آواز میں مسلمانوں کو للکارا اور کہا کہ میں مسلمانوں کے حوض سے پانی پیوں گا اور حوض کو مسلمانوں کے سامنے برباد کر دوں گا. اس کی بات سن کر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، اسے للکارا مقابلے کے لیے. اس کے مقابل آ گئے. اس سے پہلے کہ وہ وار کرتا، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے ایک ہی وار سے اس کا کام تمام ہو گیا. یوں وہ جہنم رسید ہوگا. اس کے بعد 3 لوگ اور مشرکین کی طرف سے آئے. ان کے نام تھے شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ اور ولید. اور وہ آ کر مسلمانوں کو للکارے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، عبیدہ بن حارث، حمزہ اور علی اٹھو اور ان کے مقابلے کے لیے جاؤ. آخر یہ تینوں میں معرکہ شروع ہوا. سیدنا عبیدہ رضی اللہ عنہ عمر میں سب سے زیادہ تھے. انہوں نے عتبہ سے مقابلہ کیا. سیدنا امیر حمزہ اور رضی اللہ عنہ نے شیبہ کا، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا مقابلہ ولید سے ہوا. سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ نے ایک ہی وار میں شیبہ کا خاتمہ کر دیا. اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ ولید پر حملہ آور ہوئے. وہ ان کا وار روک نہ سکا اور تلوار اس کے کندھے کو کاٹتے ہوئے گزر گئی اور وہ بھی ڈھیر ہو گیا. سیدنا عبیدہ رضی اللہ عنہ اور عتبہ میں دیر تک مقابلہ ہوا. دونوں نے ایک دوسرے کو زخمی کیا. سیدنا عبیدہ کو گہرے زخم آئے. چنانچہ سیدنا حمزہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر عتبہ کا کام تمام کر دیا. میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جناب وہ جو 70 جو مشرکین مکہ جو نا جہنم رسید ہوئے تھے مسلمانوں کے جنگجوؤں سے، ان سارے کے سارے 70 لوگوں کو جو ہے یہاں پر دفنایا گیا. اور اس میں جو ہے نا ابو جہل، عتبہ، ولید، شیبہ، یہ سارے کے سارے جو جنگجو جو تھے، جن کی وجہ سے مسلمانوں میں جو ہے مسلمانوں کو تبلیغ کرنے میں بہت مشکلات کا سامنا ہو رہا تھا، ہرڈلس آ رہے تھے، یہ سارے کے سارے یہاں سے جہنم رسید ہو گئے. اور 300 کے لگ بھگ جو ہے نا اصحاب رسول تھے، اور جو ہے میں سمجھتا ہوں 1000 کے لگ بھگ مشرکین مکہ تھے. 70 گرفتار ہوئے، 70 جہنم رسید ہوئے، اور مسلمانوں میں صرف 14 لوگ شہید ہوئے. باقی مشرکین مکہ یہاں سے بھاگ گئے. وہ بہت بڑی جیت تھی. وہ مشرکین مکہ کو جہاں دفن کیا گیا وہ جگہ یہی ایک ہی ساتھ دفن کیا گیا. دیکھیے آپ لوگ، حافظ ظاہرین آئے ہوئے یہاں پر بھی. یہ وہی جگہ ہے. کافی ظاہرین آئے ہوئے ہیں، دیکھ سکتے ہیں آپ. لیکن جہاں مسلمان جو شہید ہوئے تھے 14، ان کو جہاں دفنایا گیا ہے، میں آپ کو اس جگہ بھی لے کر چلتا ہوں. آئیے آپ لوگ. یہی وہ مبارک قبرستان ہے جہاں پر شہدائے بدر کی تدفین ہوئی ہے. یہ منظر پہلے کا ریکارڈ کیا ہوا ہے. آج کی تاریخ میں جو ہے نا اس کو ریکارڈ کرنا مشکل ہے، چونکہ قبرستان کے اطراف کی جو دیوار ہے اس کو کافی اونچا کیا گیا ہے. اس جنگ کے تعلق سے ایک اور واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، میں آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں. ایک صحابی تھے، ان کا نام حارثہ بن سراخہ رضی اللہ عنہ تھا. غلطی سے ایک دوسرے صحابی کی تیر سے شہید ہو گئے. ان کی والدہ کو شک تھا کہ یہ شہید ہوئے یا نہیں، یا یوں کہہ لے کہ یہ جنتی ہیں یا نہیں. چنانچہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ جانتے ہیں مجھے حارثہ سے کتنی محبت تھی اور ہے. اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں گی کہ ایک شہید کی ماں ہوں، اور اگر وہ جہنم میں ہے تو میں اس پر اتنا روؤں گی کہ مدینے والے بھی دیکھیں گے. مجھے بتائیں میرا بیٹا کہاں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام حارثہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ایک جنت کی بات کر رہی ہو. اللہ نے تو تمہارے بیٹے کو کئی جنتوں کا مالک بنا دیا ہے، اسے فردوس اعلیٰ عطا کیا ہے. سبحان اللہ.
اس سے غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کا کیا مرتبہ ہے، اللہ کے نزدیک غازیوں اور شہداء کا کیا مقام ہے۔ ایک اور بات بتاتا چلوں، اس جنگ سے ان گنت فوائد حاصل ہوئے، ان میں سے چند ایک یہ ہیں۔ مسلمانوں کی طاقت میں بہت اضافہ ہوا، مشرکوں پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی، کفار نے جان لیا کہ مسلمان اب ان کے لیے آسان شکار نہیں رہے۔ مدینہ کے ارد گرد آباد بہت سے قبائل اسلام کی طرف متوجہ ہونے لگے، بہت سے قبائل اسلام کے قریب آ گئے، بعض قبائل نے فوراً اسلام قبول کر لیا یا مسلمانوں کے طرفدار بن گئے۔ مسلمانوں کو قیدیوں کے فدیے سے مال و دولت حاصل ہوئی، مال غنیمت سے مسلمانوں کی مالی حالت پہلے سے بہتر ہو گئی، مسلمان اپنے آپ کو مضبوط محسوس کرنے لگے، کافروں کا غرور خاک میں مل گیا، کافروں کا گھمنڈ پاش ہو گیا۔ یہ جنگ مسلمان بچوں کی تعلیم کا ذریعہ بنی، کفار کے بڑے بڑے سردار جہنم رسید ہوئے، اسلام کو طاقت ملی، مسلمانوں کی عزت کو چار چاند لگ گئے، کفر کے مقابلے میں اسلام سر بلند ہو گیا۔ اس کی تفصیل بدر شریف کی جنگ کا جو ہے نا یہ واقعہ میں یہاں پر ختم کرتا ہوں۔ کافی معجزاتی جنگ ہے۔ میں سمجھتا ہوں سورہ انفال کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، شاید اسی جنگ کے نسبت میں ہے وہ آیت شریفہ۔ آپ لوگ اس کا مطالعہ کریں، علماء کرام سے رجوع ہوں۔ اور دوسری بات جو ہے کہ یہ جو جنگ تھی، جنگ بدر، جنت کے لیے جنگ لڑی گئی تھی یہ، اور الحمدللہ مسلمانوں نے یہ جنگ جیتی، اس کا بھی قرآن میں ذکر ہے۔ اور قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ اس جنگ کی جیت کو یوم الفرقان کہا گیا ہے۔ آپ لوگ ضرور اس کا مطالعہ کریں۔ ایک بات اور بتاتا چلوں کہ جو ہے نا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں شامل نہیں ہوئے تھے، لیکن ان کو جو ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شامل ہونے کا رتبہ دیا، کیونکہ وہ اپنی زوجہ کے جو ہے نا تیمارداری کے لیے مدینے میں ہی تھے، اور ان کی جو زوجے تھی وہ حضرت رقیہ بنت رسول اللہ تھے۔ لیکن جس وقت یہ جنگ جیتی گئی، اعلان جب کیا گیا مدینہ منورہ میں جا کے جب اعلان کیا گیا، اس وقت جو ان تک ان کی وفات ہو چکی تھی اور ان کی قبر شریف پر مٹی ڈالی جا رہی تھی۔ یہ کافی واقعات اس جنگ سے منسلک ہیں، آپ لوگ ضرور اس کا مطالعہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔